ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ مسجد کے اندر آبادی کے لیے ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہترین مؤذن رکھیے اور بہترین امام رکھیے۔ اگر مؤذن ٹھیک نہیں ہوگا، امام ٹھیک نہیں ہوگا، تو پھر مسجد کے اندر رونق نہیں آئے گی، مسجد کی آبادی بڑھے گی نہیں، مسجد کی آبادی گھٹتی چلی جائے گی۔ مسجد آباد اسی وقت میں بہترین مؤذن ہو، اس بہترین مؤذن کی اذان سن کر لوگ آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ بھائیو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے جس کو مؤذنی کہا جاتا ہے۔ یہ مؤذنی اتنا بڑا عہدہ اور عظیم الشان عہدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو مؤذن بنایا گیا تھا وہ کیسے عظیم عہدوں پر اور کیسے عظیم منصب پر فائز تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے تھے جہاں پر جبریل بھی نہیں جا سکے تھے۔ جبریل نے کہہ دیا تھا میں وہاں نہیں آ سکتا، اگر ذرا بھی قدم میرے آگے بڑھے تو میرے پر جل کے خاک ہو جائے، آپ جائیے، آپ کا مقام ہے۔ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کے علاقے میں چل رہے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی کے پٹاپٹ چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ آواز کاہے کی ہے، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں، وہاں فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہاں آواز کسی کے چلنے کی کہاں سے آ گئی؟ اللہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، واپسی کے موقع پر جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل میں جب آگے چلا جا رہا تھا وہاں میں نے کسی کے چلنے کی آواز محسوس کی، یہ کیا آواز تھی؟ جبریل امین نے فرمایا آپ کے امتی محبوب امتی حضرت بلال جب زمین پہ چلتے ہیں اللہ ان کے چلنے کی پٹاپٹ آواز کو عرش تک لے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا مقام ہے۔ مؤذن ایسے مقام کا ہو، تقوی والا ہو، علم والا ہو، عمل والا ہو، یہ سب چیزیں خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں، پھر دیکھیے مساجد کی آبادی کیسے ہوگی۔ آج عام طور پر مسجدوں میں مؤذن ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن کو علم کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، علم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، عمل سے بھی بالکل کورے رہتے ہیں، اذان تک ٹھیک سے پڑھنا دینا ان کو نہیں آتا، الفاظ اور تلفظ اس کا صحیح نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ مؤذن ایسی اذان دے کہ کھنچ کھنچ کے لوگ آ جائیں، کھنچ کھنچ کے لوگ آ جائیں، ایسی اذان ہونی چاہیے۔ جا کر دیکھو حرم شریف میں اذان ہوتی ہے تو لوگ کھنچے کھنچے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، کیسے چلے جاتے ہیں، طبیعت خود بخود کھنچتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذان صحیح اذان ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ میرے استاد حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب تشریف لائے تھے ادھر علاقے میں، وانم باڑی ایک جگہ ہے، وہاں کا سفر تھا، میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ وہاں جانے کے بعد ایک مسجد میں جانا ہوا، اسی وقت اذان ہو رہی تھی۔ اذان میں مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، جیسے کہ عام طور پر دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حضرت نے کہا دیکھو کیا بول رہا ہے، مؤذن بول رہا ہے آؤ یہاں کامیابی نہیں ہے، آؤ یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ للصلاح کے معنی تو یہ نماز نہیں، للفلاح کے معنی ہے کامیابی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب مؤذن لوگوں کے ذہنوں میں اور کانوں کے ذریعے بات پہنچا رہا ہے کہ یہاں پر فلاح نہیں ہے، تو اس اذان کا اثر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مسجدوں کی طرف آئے؟ بات کا اثر ہوتا ہے، بات کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب مؤذن نے کہہ دیا فلاح نہیں ہے، دلوں کے اندر وہ گھس گئی، لوگ مسجد
بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ بہترین مؤذن رکھنے کی کوشش کیجئے، اور دوسرے کہ بہترین امام رکھنے کی کوشش کیجئے۔ عالم ہو، فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسا عالم اور جو ہے لوگوں کو نصیحت کرنے والا، عبرت کی باتیں بتانے والا، آخرت کی فکر دلانے والا، ان کے اعمال کو ٹھیک کرنے والا، ایسا عالم جب ہوگا اور وہ محنت کرے گا تو لوگ کھچے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے گے۔ یہاں پر حلقے لگیں گے، دینی حلقے ہوں گے، تعلیمی حلقے ہوں گے، ذکر کے حلقے ہوں گے، مجالس منعقد ہوں گی، اور اس طرح دین کی فکر کرنے والے بے شمار پیدا ہوں گے، اور پورے علاقے کے اندر اس کی دین کی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی۔